ہوتا ہے نا. اچھا یہ درود مولویوں کو اچھا نہیں لگتا. ایک فتاوی نعیمی ہے، اس میں مفتی اقتدار احمد گجرات کا بہت بڑا مفتی، رضا خانی مسلک کا، مفتی احمد یار خان کا جانشین، اور اپنے وہاں فتاوے مفتی اعظم پاکستان، یہ سارے ہی اعظم پاکستان ہیں. پاکستان نہ کہو، اعظم کل کائنات، یہ مفتی اعظم من الشیطان، وہ مفتی اعظم پاکستان جو اعظم من الشیطان، اس نے لکھا ہے کہ یہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ مکروہ ہے. کہتا ہے یہ ناقص ہے، یہ درود ہے لیکن اس میں سلام نہیں. لہذا کہتے ہیں نماز میں تو ہم مجبور ہیں، نماز کے بعد یہ درود مت پڑھو. یہ فتاوی نعیمیہ میں مفتی اقتدار، ایک بریلوی مسلک کا ذمہ دار علامہ اور مفتی اعظم نے لکھا کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ نماز کے بعد پڑھنا مکروہ ہے. اب اندازہ کرو، جو درود اللہ کا نبی بتلائے وہ ہے مکروہ، اور جو درود ملا بنائے وہ ہے مقبول. کیا بات ہے! اس لیے انہوں نے درود اپنے بنا لیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ ایک ٹوکے والی سرکار ہے. آج کل تو وہ بھی روپوش ہے. کئی زمانے میں اس نے بڑا شور مچایا تھا، اپنے پاس ٹوکا رکھتا، ٹوکا اور چیخیں لگاتا. تو یہ سارے فنکار آج کل کٹھے ہیں، ڈسکو دور ہے، خطیب بھی ڈسکو تھے، ملا بھی ڈسکو، ساتھ ٹوکا رکھا ہوا ہے. خیر اس بیچارے کی قسمت، ایک دفعہ وہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا تو ان مولویوں میں اتنی بس دل اتنا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ لگ گئے پھر اٹھا نہیں ہے. وہ کسی زمانے میں وہ اشرف جلالی ہوا کرتا تھا، صرف ایک تقریر بڑے چیلنج کرتا تھا، میں بغداد سے پڑھ کے آیا ہوں، فلاں سے پڑھ کے آیا ہوں. اہل حدیثوں نے اس کے خلاف کوئی تقریریں کی تو اہل حدیث بیچارے کو توحید کا کیا پتہ، ان بیچاروں کو توحید کا کوئی پتہ نہیں، سنت کا کوئی پتہ نہیں. اہل حدیث کو پتہ ہے بھئی ٹانگیں کتنی کھلی رکھنی ہے. کہتے ہیں جو درمیان سے لیلا گزر جائے، بھیڑ گزر جائے، اور رفع دین کی کیسے ٹریننگ کرنی ہے. اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا، کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، صرف چند چہرے نظر آ رہی ہے تو اس کی تحقیق کرو. ان کو نہ توحید کا پتہ نہ سنت کا پتہ، ان کو صرف مسلمانوں کو لڑانے والے مسئلے یاد ہیں. چند مسائل، اتنی ٹانگیں کھلی ہوں تو بھیڑ گزر جائے، لیلا گزر جائے. میں کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، تو لیلا کہتے بے شک کھوتا گزر جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے. یہ کون سے تو نے مسائل چھیڑے؟ وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے. ایک تقریر ہوئی صرف اس کے گھر کے سامنے، وہ ہے نیٹ پر. ایک تقریر کے بعد وہ سرکار موضوع ہی بدل گیا. اسی طرح یہ ٹوکا سرکار تھی تو آج تو اللہ جانے وہ ٹوکے کو بھی زنگ لگ گئی تو ختم. یہ موسمی مذہب اور موسمی بٹیرے، سال کے بعد ایک نیا بدماش اٹھتا ہے، لیکن ہوتا بالکل عارضی کام ہی. تو اس کو کسی نے فون کیا، یہ بھی نیٹ پہ موجود ہے، کہ صحابہ یہ پڑھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ درود صحابہ پڑھتے تھے جمعے کے بعد. تو کہتے پڑھتے تھے، صحابہ اردو والا سلام پڑھتے تھے. اس نے کہا حوالہ، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا تیری بات تو حجت نہیں. تو اس نے 2 ماں کی گالیاں نکالی بڑی گندی، اور گالیاں نکال کے کہتے ہیں پڑھتا نہیں صراط الذین انعمت علیہم، مجھ پہ بھی اللہ کا انعام ہے، لہذا میری اتباع کر، میری تقلید کر.
ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں ماں بہن کی اور کہتے ہیں مجھ پہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو واپس آ جا. درود جو میرے محبوب نے بتایا اس کی اصل قرآن میں ہے. اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، فرمان رسول جو آپ کی زبان اقدس سے لفظ مبارک نکلے ہیں، اس کی بھی اصل قرآن ہے. آپ نے جو زبان ہلائی تو صحیح حدیث کا ماخذ یہ قرآن ہے. اسی لیے ساری دنیا کے ملا ملوانے لوگ راویوں پہ بحث کرتے ہیں، ان کے مراتب بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں راویوں کی بات بعد میں، سب سے پہلے پیغمبر کریم کی حدیث اس کا ماخذ قرآن ہے. جو لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے اللہ کی کتاب کے اندر اس کی نشانی موجود ہے، کیونکہ پیغمبر کا کام ہے لِتُبَيِّنَ، اسی قرآن کی وضاحت کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا. اور علماء بھی جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ شرع متن کتابیں ہوتی ہے. شرع متن کتابیں، متن ہے ہی نہیں تو شرع کہاں آ گئی؟ تو جب متن قرآن ہے تو حدیث کا ماخذ قرآن ہوگا. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے سامنے لوگ احادیث کے نام پہ بڑا دھوکہ کریں گے، بڑی روایتیں پیش کریں گے، لیکن خبردار آرزوہا علی کتاب اللہ، تمہارے پاس معیار موجود ہے. کوئی ملا میری حدیث کا نام لے اس کو قرآن پہ پیش کرنا. اور یحییٰ ابن معین کی سند سے یہ روایت بھی صحیح اور وہ بھی میں نے تائیداً پیش کی. اصل میں یہ بات بھی قرآن میں ہے، مہیمناً علیہ لم یجعل لہ عوجا قیماً، کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب اس پر نگران، حافظ علی الکتب کلہا، تمام کتابوں پر حافظ اور نگران وہ قرآن مقدس ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو اس لیے یاد رکھو ابھی یہ احادیث جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کا میں آپ کو ماخذ بتانے لگا ہوں. یہ میرے پاس ہے سورہ ہود، یہ پرانا وعدہ تھا. تھوڑی مسئلہ بھی سمجھ لو، اور درود ہمارا آیا کہاں سے، پیارے پیغمبر کی احادیث کا ماخذ کیا ہے یہ بھی سمجھ لو. تو جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء وہ منتظر رہیں مہمانوں کے کہ مہمان آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. 86 سال عمر ہو گئی، 86 سال. بیوی بانجھ ہو گئی، اس میعاد سے بھی گزر گئی جو بچہ جننے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. کون مانگ رہے؟ حضرت ابراہیم. بولو بیٹا کس سے مانگ رہے ہیں؟ 86 سال تک بیٹا نہیں ملا. اپنا عقیدہ بھی دیکھ، سابی جھنڈی پیلی جھنڈی، گولڑے کی قبر کی خاک شفا، بری والی قبر کی فلانی جنڈی کنڈی، نہ میرا بھائی یہ قرآن ہے. اور اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ایمان سے بتاؤ یہ جنڈیاں کنڈیاں والے، یہ بری گولڑے والے، ان کی قبروں کی مٹیاں حضرت ابراہیم سے بڑھ سکتی ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کی شان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم تو وہ ہے جو میرے معصوم پیغمبر کے بھی دادا پیغمبر ہے.
جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور کسی اور کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے بیٹا مانگ رہی ہے۔ تو جاتے ہے جنڈیوں سے مانگنے کے لیے، کنڈیوں سے مانگنے کے لیے، نہیں تو کم از کم درجہ ہے کسی بے ایمان سے تعویذ لکھوانے کے لیے، کم از کم درجہ یہ ہے۔ لیکن جہاں زندہ پیغمبر مانگ رہا ہے، حضرت زکریا 120 سال تک مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اور جب دینے پہ آیا تو فرمایا کہ اب بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا کہ اس کا ہم نام دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، اس کا نام بھی خود مقرر کروں گا، اسمہ یحییٰ۔ 120 سال کی عمر میں بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کا خاصہ ہے؟ کوئی قبر والا بیٹا نہ دے سکتا ہے نہ دلوا سکتا ہے، کوئی تعویذ والا بیٹا نہ دے سکتا ہے نہ دلوا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مت برباد کر، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن نے نبیوں کے قصے کیوں ذکر کیے؟ فرمایا میرا سونا پیغمبر اس لیے ذکر کیے لعلہم یتذکرون، تاکہ انہیں مسئلہ سمجھ آئے۔ ان فی ھذا لذکریٰ لقوم عابدین، اللہ فرماتے ہیں میں نے توحید والوں کو مسئلہ سمجھانا تھا، جو توحید ماننے کے در پہ ہو اس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ قصے ذکر کیے نبیوں کے، کہ میرا نبی مانگے 86 سال تک مانگے، میں نہ دوں، نہ لے سکتا ہے نہ دلوا سکتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ فرمایا یہ میری شان ہے۔ اس سے پہلی والی آیت پڑھو تو ایمان تازہ ہوگا۔ للہ ملک السماوات، للہ ملک السماوات، آسمان و زمین پہ کسی پیر کی نہیں چلتی، کسی زندہ مردہ کا اختیار نہیں، آسمانوں پہ بھی اختیار رب کا، زمین پہ بھی اختیار رب کا، اور یہ میرے رب کی شان ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، بیٹا نہ دے۔ حضرت لوط کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا۔ پیغمبر بیٹا مانگتا رہا نہیں ملا، اور فرمایا جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، بیٹیاں نہ دوں، الذکور سارے بیٹے، اور یجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ ایمان سے بتاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی کوئی عورت دنیا میں نہیں۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی بڑی عجیب، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا آپس میں گفتگو ہوئی، وہ بڑی لمبی مکالمہ ذکر کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کے سامنے کہا کہ امی جی تو میری ماں ہے، اور ماں بھی وہ، ایک تیری میری ماں ہے، ایک تیری میری ماں ہے، تو وہ ماں ہمیں کس نے بتائی؟ جو تیری ماں ہے، میری ماں ہے، تجھے کس نے بتایا تیری ماں ہے؟ یا باپ نے بتایا، یا پھوپھیوں نے بتایا، یا خالہ نے بتایا، یا خود اس ماں نے بتایا کہ میں تیری ماں ہوں؟ تم نہیں سمجھے۔ اپنی ماں جو ہے ہماری اپنی سگی ماں، کیسے پتہ چلا جی ہماری ماں ہے؟ لوگوں سے سن کر، یا باپ سے سنا، یا پھوپھیوں سے سنا، یا خالہ سے سنا، یا ماں سے سنا کہ میں تیری ماں ہوں۔ اور حضرت عائشہ وہ ماں ہے جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ تیری سگی ماں تب معلوم ہوتی ہے کہ دنیا والے بتلائیں، اور حضرت عائشہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ او ایمان والو حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے۔
یہ اللہ کی بتلائی ہوئی مائیں، سمجھ گئے میری بات؟ یہ وہ مائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اماں جان میری ایک بات سنو، میں رسول کے جگر کا ٹکڑا ہوں، تو ابو بکر صدیق کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو شان کس کی زیادہ ہے؟ میں اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا، تو ابو بکر صدیق کے جگر کا ٹکڑا، شان کس کی زیادی؟ تو ام المومنین نے فرمایا بیٹی یہ جو آپ نے بات کی رسول کی شان یقیناً زائد ہے، اور ابو بکر غلام ہے، اور رسول نبیوں کا بھی امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک میرا بھی سوال ہے، اس کا جواب دے۔ اس میں کوئی شک نہیں تو جگر گوشہ رسول ہے، اور تو رسول کی گود میں پلی ہے، بڑی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن مجھے ایک بتا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، بیویاں بھی جنتی خامند بھی جنتی، بیویاں بھی جنتی خامند بھی جنتی، تو جنت میں علی کے ساتھ جائے گی اور میں جنت میں، تم نہیں سمجھے، میں جنت میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو بستر علی کا بچھائے گی، میں بستر نبی کا بچھاؤں گی، تو علی کی مجلس میں ہوگی، میں نبی کی مجلس میں ہوں گی، اب بتا شان کس کا زیادہ ہے؟ توجہ ہے؟ واپس آ جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی بلوغت بھی پیغمبر کی تربیت میں ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا بیٹی بھی نہیں دی، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت، اور یہی مسئلہ سمجھایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہو، پیغمبر کا حرم ہو، لیکن بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی جھنڈیوں پہ جا رہا ہے، کوئی کنڈیوں پہ جا رہا ہے، کوئی پتھروں پہ جا رہا ہے، کوئی دھتو لال جہانیاں سرکار، کوئی گولنے والی سرکار، کوئی بری سرکار، کوئی فلانی سرکار، اور جن سرکاروں پہ تو جاتا ہے ان کے اپنے یتیم گلیوں میں روتے ہوئے سو گئے، موت کے بعد وہ اپنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بھی قابل نہیں، اور تینوں پتر کی تھو دے سن ایسا سیادن مشرق دی اک مت ماریے، مت ماریے۔ اب واپس آ، حضرت ابراہیم مہمانوں کی انتظار بھی ہے، آئے مہمان، ایسے مہمان جو آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے، نوجوان، انتہائی خوبصورت، موتیوں کی طرح چمکنے والے، ابھی تک داڑیاں بھی نہیں، نری اوائل جوانی، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم، حضرت ابراہیم نے جواب دیا، حضرت نے انہیں بٹھایا، خوش ہوئے کہ وہ آج مہمان آ گئے، اور اچھے مہمان آ گئے، گھر گئے، گھر جا کر یہ سورہ ہود ہے، گھر جا کر بچڑا ذبح کیا، بیل، بیل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بیل ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو بھون کر
بوٹیاں بنا کے تل کر